بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ اور حالت جنابت سے متعلق احکامات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ایک محترم بزرگ نے سوال کیا تھا کہ حالت جنابت میں سلام کے جواب دینے کے حوالے سے میں نے کل اس کا جواب عرض کر دیا تھا کہ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ممانعت مسجد میں داخل ہونے، قرآن مجید کے پڑھنے اور چھونے کی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اخلاق طیبہ کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب میں آپ کا جو مقام ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ہم احادیث پاک پڑھتے ہیں، میرے سامنے 2 احادیث پاک ایسی ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت ناپاکی میں، اور وہ ناپاکی جنابت والی بھی نہیں تھی، صرف آپ نے واش روم استعمال کیا تھا اور وضو نہیں کیا تھا، تو آپ نے سلام کا جواب دینے سے احتراز برتا اور وضو کر کے سلام دیا۔ مگر یہ آقا کا عزیمت والا عمل ہے، اسے کہتے ہیں عزیمت والا عمل۔ یہ امت کے لیے کوئی واجبات میں سے، لوازمات میں سے، موقدات میں سے نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کوئی کوشش کرے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کر پا سکے یہ کوشش تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں حدیث پاک اثر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک کام کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گیا۔ جب ان سے میرا کام پورا ہو گیا تو انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں، جو احادیث سنائیں، ان میں سے ایک حدیث پاک میں نے یہ بھی سنی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ پر ایک گلی میں سے گزرا تو اس کی ملاقات اس گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، جبکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب یا پخانہ کر کے باہر نکلے تھے، یعنی چھوٹا یا بڑا پیشاب کر کے آپ آئے تھے اور گلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب ظاہر راوی کو پتہ نہیں چھوٹا کیا یا بڑا کیا، تو اتنا اس کو اندازہ تھا کہ آپ استنجا کر کے آ رہے ہیں۔ اس شخص نے آپ کو کہا السلام علیکم، حضور سے کہا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ شخص ایک گلی میں چھپنے کے قریب ہو گیا، یعنی گلی کی سائڈ مڑنے کے قریب ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں دست مبارک اپنے ہاتھ دیوار پر مارے، اپنے چہرے پر مسح کیا، پھر اپنے ہاتھ دیوار پر مارے، اپنے بازو پر مسح کیا۔ حضور نے تیمم کیا اور پھر اس شخص کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیے کس قدر طہارت سے اور اللہ کے ذکر کے کو پاکی کی حالت میں کرنے کا یہ التزام فرمایا کہ آپ نے وضو کا انتظار نہیں کیا۔ کہ کیوں انتظار نہیں کیا؟ کہ وہ بندہ اگر چلا جاتا تو جواب رہ جاتا۔ یہ حدیث میں لفظ آئے کہ وہ بندہ چھپنے کے قریب ہو گیا، یعنی وہ گلی چینج کر رہا تھا، اور آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بغیر جواب کے چلا جائے۔ وہ اب اگر کوئی ایسا موقع ہوتا جہاں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا اور آپ وضو کر کے اس کو جواب دیتے، لیکن وہ بندہ چونکہ جا رہا تھا اور خدشہ یہ تھا کہ اب اس سے ملاقات شاید اب نہ ہو سکے، یہ چلا جائے گا، تو سرکار نے فوری طور پہ دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کے تیمم کر کے اسے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات پانی کے معاملے کے ہونے کے باوجود بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انسان کو تیمم کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ سرکار نے اس موقع پہ فرمایا، یا ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، بہت لمبا مجمع ہو، اگر کسی بڑے مجمع کے اندر، کھلے میدان کے اندر، اور بندہ اگلی صفوں میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وہ اگر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو 2 رکعت کی نماز ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہاں بھی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنی جہاں جگہ بیٹھا ہے تیمم کرے
اور تیمم کر کے نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اگرچہ پانی کا ایشو تو نہیں تھا، پانی تو باہر موجود تھا، لیکن وہاں سے آنے جانے کے اندر اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور عید کی نماز کی پھر قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام ایسے مواقع کے اوپر اس طرح کی رخصت اور اجازت دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی حوالے سے ہے۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے، کیوں آپ نے جلدی کی، تیمم کر لیا یا وضو کر رہے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، چونکہ السلام علیکم میں سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ادب کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ بغیر وضو لینا پسند نہیں فرما رہے۔ دوسری حدیث پاک بھی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے، حضرت مہاجر بن کرفز رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ بول استنجا فرما رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے۔ انہیں زیادہ، اب چونکہ نئے مسلمان جب ہوتے ہیں تو ممکن ہے تمام تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے آپ کو کہا السلام علیکم جبکہ آپ واش روم کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب آپ نے وضو کر لیا پھر آپ نے یہ الفاظ حدیث کے، پھر آپ نے اس سے معذرت کی اور فرمایا میں نے بے وضو اللہ کا نام لینا پسند نہیں کیا۔ اچھا، حالانکہ کوئی ہم جیسا مولوی ہوتا تو اسے تو ڈانٹنا تھا، یا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ بندہ واش روم میں ہوتا ہے تو سلام نہیں کرتے اس کو۔ آپ نے یہ ان کو اپنی جگہ پہ سمجھایا ہوگا، مگر وہ جو سلام کے جواب دینے میں تاخیر ہوئی، آپ نے کہا بھی اچھا معذرت کر لی اس سے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، وجہ یہ ہے کہ میرا وضو نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا بغیر وضو اللہ تعالیٰ کا نام لوں۔ اخلاق کریمہ کا یہ حال ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا، کہ حالانکہ عذر اس کا تھا، قصور اس کا تھا کہ اس نے اس حال میں سلام کیا، مگر آپ نے اس کے قصور پر بھی اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے معذرت کا اظہار کیا، کہا کہ میں لیٹ ہو گیا جواب دینے میں، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو لینا پسند نہیں کر رہا تھا۔ یہ ادب میں سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سنت موقدہ یا واجبہ میں سے نہیں ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر سکیں تو اللہ اجر دینے والا ہے، اگر نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ بغیر وضو کے اور حالت جنابت میں سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، حالت حتیٰ کہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ممانعت اس کے اندر نہیں ہے۔ باقی ادب اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اسے پاکی کی حالت کے اندر ہی پڑھا جائے، انسان ناپاکی میں اجتناب کرے۔ اور اس کی سلام کا جواب دینے کی جو اتنا آپ انتظام کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہوتا ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے جلدی فرمائی کہ وضو کر کے اس کو جواب دیا یا تیمم کر کے اس کو جواب دیا، اصل میں چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس بندے کے چھپنے سے پہلے، اڑنے سے پہلے جلدی سے تیمم کر کے اس کو سلام کا جواب دیا تاکہ واجب نہ چھوٹ جائے انسان سے۔ یہ درجہ بندی ہے دین کے اندر کہ کون سے کام کی کتنی اہمیت ہے۔ سلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، مگر بہرحال وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمیں سلام کر دیتا ہے تو اب جواب دینا واجب ہو گیا ہے، اگر ہم نہیں دیتے تو ہم گناہگار بھی ہیں، اور اس بندے کو بھی حق ہے کہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے، اس نے سلام کیا، ہم نے اس کو جواب ہی نہیں دیا ہے۔ اب ہمیں جواب نہ دینے کا عذر کرنا پڑے گا، وجہ بتانی پڑے گی کہ میں نے کیوں جواب نہیں دیا، یا میں نے جواب دیا آپ نے سنا نہیں، یا میری آواز ایسا تھی آپ تک پہنچی نہیں، کچھ نہ کچھ عذر آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ واجب کو بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں آج انہی کلمات پہ اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔